الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس میں جو ہے سورہ انعام کی 132ویں آیت کی تلاوت ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ 133ویں آیت سے ہم ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی مہربانی سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، آپ کا رب بے نیاز ہے۔ بے نیاز بولے تو کسی چیز کی اس کو کوئی کسی سے حاجت نہیں ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اگر چاہے تو تمہیں نابود کرے، یعنی تم کو ختم کر دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا۔ اب اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اور تیرا رب بندوں اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے، کہ ہم جو عبادت ہمارے پہ اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ آپ کو اپنی محبت سے اپنی یاد کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، دراصل یہ آپ کے اوپر اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آپ کو اپنی یاد کے قابل سمجھا، اس لیے آپ کو حکم دیا کہ بھائی تم میرے بندے ہیں تو میرے کو یاد کرو۔ اب یاد کرنے کے طریقے جو بھی ہے، عبادتیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی فرائض ہے، تمام چیزیں، اس کے علاوہ اللہ کے بندوں سے بھلائی کرنا، اس میں حقوق العباد، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں، تو یہ تمام چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے بھلائی ہے اس میں۔ اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ غنی وہ ہے جس کے لیے کسی شے کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ اب یار لفظ کیا تھا؟ اور ربک الغنی ہو، کہ تمہارا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے لیے کسی شے کا، کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، اس کو بولتے غنی بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اچھا، اللہ تعالیٰ غیر غنی ہو سکتا ہی نہیں۔ ہاں، اسے غنی کہنا جائز ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے ہاں ضرورت پیش نہ کرے، اس لیے کہ غیر اللہ کو الٹی خود ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ وجود عدم میں غنی حقیقی کا محتاج ہے۔ یہ بولتے کہ انسان بھی اگر بولتے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر بھی غنی ہو سکتا ہی نہیں، ہاں اسے غنی کہنا جائز ہے، یعنی اللہ کے غیر کو اگر آپ غنی کہے تو وہ جائز ہے، سوائے اللہ تعالیٰ، کس کو کہیں گے ہم؟ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے ہاں ضرورت اپنی پیش نہ کرے، جو صرف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ سے مطلب رکھتا ہے، اور ہر معاملے کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی طرف سپرد نہیں کرتا اور کسی کی سے امید نہیں رکھتا، تو اس کو آپ غنی کہہ سکتے ہیں۔ مگر دراصل وہ غنی بھی ذات نہیں ہے، وہ غنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے غنی ہے۔ ایک سب مسئلہ ہے سمجھانے کا، اس لیے غیر اللہ کو الٹی خود ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی ضرورت ہے، اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ وجود عدم میں غنی حقیقی کا محتاج ہے، کہ دراصل وہ حقیقت میں اصل میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ ذو الرحمتی،
یعنی صاحب رحمت ہے، اور انہیں احکام کا مکلف بنا کر، یعنی ان کے اوپر احکام فرض کر کے، آپ کو احکام کا پابند بنا کر ان پر رحم فرماتا ہے۔ آپ کو جب حکم ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک کام کرو، تو دراصل یہ آپ کو حکم دے کے یہ آپ کے اوپر رحم فرمایا، انہوں نے آپ پہ رحم فرمایا، آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرا۔ اگر آپ اس کو زبردستی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی یا ناقص بندگی ہے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ ایسی سوچ بھی جو ہے بندگی کے خلاف پڑتی، کہ جو بھی عبادت کا حکم ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرما کے آپ کو بولا کہ بھائی میرے سے قریب ہو جاؤ، تاکہ بندوں کو مکلف بنانے میں ان کی تکمیل ہوتی ہے، کہ جب ان کو عبادت کے لیے ان کے اوپر جب حکم نافذ کرتا ہے تو دراصل یہ جو ہے یہ ان کی بندگی کی تکمیل ہوتی ہے، اور مجرموں کو گناہوں کی سزا میں مہلت دیتا ہے۔ یعنی اب ہم جو سمجھتے ہیں کہ بھئی جو مجرم ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو برا کام کرتے ہیں، اب وہ ہم ان کو بہرحال بعد وقت ہم خوش بھی دیکھتے ہیں اور تونگر بھی دیکھتے ہیں، اور بڑے حال چال ان کے اچھے لگتے ہیں ہم کو، ظاہر میں انہوں گناہ کرتے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ انہیں استغفر اللہ انہیں ان کے گناہوں پہ انعام دے رہا، نہیں، انہیں گناہ ان کو مہلت دے رہا کہ تم کب توبہ کر کے میری طرف رجوع ہوں گے، کہ کب تم توبہ کریں گے اور کب میری طرف رجوع ہوں گے، تو وہ مہلت دے رہا انہیں۔ اب اس میں صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو باوجود ہے کہ مخلوق کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ان پر رحم فرماتا ہے۔ اس کی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مخلوق کو خدا کی ضرورت ہے، اللہ کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ رحم فرماتا ہے، اور انہیں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ ان سے کچھ نفع کمائے، بلکہ اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس سے نفع پائے، کہ تم اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے نفع حاصل کرے، اس کی محبت، اس کی یاد، اس کی عبادت میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اب اس میں جو ہے مثنوی شریف کے کچھ اشعار ہے، اس سے انہوں اپنی تفسیر کو جو ہے مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ جو خلقت و خلق، اب اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ مجھ سے نفع پائے، میں مخلوق پیدا کی تاکہ مجھ سے نفع پائے، اس لیے کہ وہی یہ اس کا لطف ہے۔ اسے اے حی و قیوم، یہ نہیں کہ میں ان سے نفع پاؤں، اے اللہ تیرا جود و سخا ہے کہ اسی سے تمام ناقص درست ہوں گے، جو بھی نقص ہے ہمارا، جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، جو بھی ہمارے میں کمی ہے، وہ تیرے کرم سے جو ہے وہ درست ہو جائیں گے۔ تیرا فضل، تیرا کرم جب ہوتا تو وہ درست ہو جاتے ہیں۔ تن پرست بندوں کو معاف فرمانا دریائے عفو سے اچھا معافی ہی بہتر ہے۔ مخلوق کو معاف کرنا نہر اور سیلاب کی طرح ہے۔ مخلوق کو، مثنوی مولانا روم فرما رہے ہیں جب اس کی کہ مخلوق کو معاف کرنا نہر اور سیلاب کی طرح ہے، تاکہ وہ اپنے دریا میں ہی لشکر لے جائے۔ سبحان اللہ۔ ان یشاء یذہبکم، اے گناہ گارو تم سب کو اگر لے جائے، یعنی ہلاک و تباہ اور برباد کر ڈالے، وہ یستخلف میں یعنی اس میں خلیفہ و جانشین تمہارے لیے تمہارے خلیفہ اور جانشین بنائے، من بعدکم تمہارے لیے جانے اور تباہ و برباد کرنے کے بعد، ما یشاء جو چاہے، یعنی دوسری ایسی مخلوق پیدا کر دے جو بنسبت تمہارے اللہ تعالیٰ کے زیادہ مطیع ہوں۔ اگر تم اس کی نافرمانی کریں گے اور تم اس کی حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو بولے وہ تمہارے دوسری مخلوق پیدا کر دے گا۔ اور جیسے
سورہ محمد کی آخری آیت میں بھی یہ ہے کہ دیکھو بخالت کے بارے میں وہ آیت ہے کہ تم بخالت مت کرو، اور اگر تم بخالت کریں گے تو بولا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے، یہاں پر ماں کے بجائے من یشاء ہونا استغفر زیادہ موضوع ہے، سوال ہے یہ، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال کبریائی کا اظہار یوں ہی موضوع تر ہے کہ ان باغیوں، بے فرمانوں اور منکروں کو ذوالعقول کی وجہ سے بھی ساخط کر کے ان سے خطاب فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے تمہیں ایسی قوم سے پیدا فرمایا جو تمہاری طرح نہ تھی۔ اس لیے کہ اگر ہم آگے چلے جائیں گے تو ابھی بہت سارے قومیں جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کی نافرمانی کرے، ان کا کفر کرے، ان کا حکم عدولی کرے، مگر اب ان کی اولاد دنیا میں آتی رہی۔ اب جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھئی جتنے لوگ موجود تھے وہ سب کفر میں مبتلا تھے، اب جب ایمان لا لیے تو انہوں بھی مسلمان ہو گئے، ان کی اولاد بھی ایمان والے ہو گئے سب، تو وہ سلسلہ تو وہ طرف اشارہ ہے کہ یعنی ایسی قوم سے پیدا فرمایا جو تمہاری طرح نہ تھی۔ اس سے نوح علیہ السلام کی کشتی والے مراد ہیں، ان سے تمہارے اوپر رحم فرماتے ہوئے تمہیں بچا لیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ضرور آنے والی ہے، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی جیسے تمہیں ایسی قوم سے پیدا فرمایا جو تمہاری طرح نہیں، اچھا بے شک وہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، جو تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت میں اٹھنے اور اس میں عذاب کے متعلق، اس میں کسی قسم کا خلاف نہیں ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہاں یعنی اس سے کسی صورت میں تم بچ نہیں سکتے، اگرچہ کتنا ہی جد و جہد کر کے دور بھاگو، تمہارے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن شریف کی اور بہت ساری آیات میں، جیسے یاسین شریف کی آیات میں وغیرہ، کہ بولے کہ تمہارے جسم کے اعضاء کو جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے لائے گا، اور کسی کی گواہی تو یہ کہ تمہارے اپنے جسم کے اعضاء کو وہ گواہی کے لیے لائے گا، کہ ہاتھ پیر جو اعضاء ہے وہ تمام تمہاری گناہوں کی، نیکیوں کی گواہی دیں گے، تو اس کے جو ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد 135ویں آیت یہ ہے کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اے نبی فرما دیجئے، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں عمل کیے جا رہا ہوں، پھر تم عنقریب جان لو گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے، بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔
اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے میری قوم تم اپنی قوت پر قائم رہو، تم اپنی ہمت پر، تم اپنی قوت پر قائم رہو۔ وہ قوت و اقتدار مراد ہے، یعنی تم طاقت و قوت کو آزما لو اور جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے کر لو، اور اپنے کفر و عداوت پر ڈٹے رہو، جو چاہے کر لو آپ۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرتا ہوں، یعنی صبر کر کے اور ثابت قدم رہتا ہوا عمل صالح پر مداومت کرتا ہوں۔ اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ تحدیدی امر، یعنی جس آپ کے اوپر حد قائم کیا جا رہا، جس کے اوپر آپ کو اصرار کیا جا رہا، یہ تحدیدی امر اور استعارے کی قبیل سے ہے۔ یعنی کفار کے شرکا معمور بس تشبیہ ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا۔ اور اس میں صوفیاء کرام کی قول یہ ہے، عمل علی مکانتکم سے مراد اس کے مطابق عمل کرو جو تمہاری جبلی عادت ہے، یعنی جو تمہاری فطرت میں جو عادت ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی لیے دین اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا کہ انسان کی فطرت میں جو چیز بری ہے وہ ہمارے دین میں بری ہے، انسان کی فطرت میں جو چیز اچھی ہے وہ ہمارے دین میں اچھی ہے۔ یہ طبیعت انسان کی، کیونکہ اگر آپ ایک گناہ گار سے بھی اگر آپ اس کے دل سے پوچھیں، اس سے ایمانداری سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا یہ گناہ تیرے لیے لذت بخش ہے، تو بولتا نہیں۔ کیوں کہ اس کا ضمیر اس کو جو ہے وہی طرف لے کے جاتا ہے جو اس کی فطرت ہے۔ اب ہم لوگ کیا ہے کہ فطرت سے بغاوت کر کے، اس کے خلاف کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے منہ موڑ لیتے اور گناہوں کی طرف چلے جاتے، جبکہ فطرت میں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کی فطرت میں نیکی ہوتی ہے، نیکی سے محبت اور بدی سے اس کی نفرت ہوتی ہے۔ مگر اب چونکہ ظاہری وہ شیطانی وسوسے ہے، ماحول تمام چیزوں کا جو ہے ہوتا، اس کی وجہ سے انہیں جو ہے اپنے نفس سے مغلوب ہو کے، اب نفس کی حکم کے تابع ہو کے خدا سے دور ہو جاتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ اچھا، یعنی عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے تکون لہو عاقبۃ الدار، عاقبت محمود ہوتی ہے، یعنی محمود ہونا ہے نا، بہت اس کو پسند آنا، اس کے لیے خوشی کے لیے ہونا، اس کی تعریف کیا جانا، اس کے لیے بے انتہا جس کی جو ہے جو حمد بیان کی جاتی ہے، تو بولے کہ محمود ہوتی ہے، یعنی دار یعنی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ کسے نصیب ہوتی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم معلوم کر لو گے کہ کس کے لیے نیک انجام ہوتا ہے۔ اس تقریر پر دار یعنی دنیا سے اور عاقبت سے عاقبت اصلیہ مراد ہوگی، جسے عاقبت بالخیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ عاقبت السوء بجاز کا انجام، یہ ایک عاقبت خیر ہے، ایک عاقبت گناہ ہے۔ انہو بے شک یقین ہے کہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالمین کو، یعنی اس سے کفار مراد ہے، ظالمین سے ظالم عربی قرآن میں ظالم کا مطلب یعنی جو اردو میں ظالم ہے ویسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ گار ہے، جو ظلم سے مراد گناہ کا ہوا، یہ بھی ہوتا ہے۔ جو ظالمین کو اس سے کفار مراد ہیں، یعنی کفار اپنی مراد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، کافر اپنے مراد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
ستمگارہ یعنی کفار چھٹکارا نہیں پائیں گے، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ لاکھ دنیا کی زندگی میں خوش ہو جاؤ کہ ہم بڑے خوش ہیں، بڑے آرام سے ہیں، بڑے راحت سے ہیں، نہیں، تمہارے لیے جہنم ہے تمہارے لیے، مومن کے لیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرا، اس کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ تو اب اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے، ہمارے لیے یہ دنیا جنت ہو سکتی ہے اچھی بھی، مگر ہمارے لیے وعدہ کیا تم قید خانہ۔ قید خانے سے مراد کیا ہے؟ قید خانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی زندہ رہتا مگر حدود میں رہتا، آدمی زندہ رہتا مگر اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ محدود رہتے کہ یہ چار دیواری کے اندر ہی تمہاری زندگی گزرنا ہے۔ تو اب ہمارے لیے قید خانہ کیا ہے؟ احکام شرعی۔ یہ احکام شرعی ہمارا قید خانہ ہے کہ رہو آرام سے زندگی جیو، مگر یہ حدود ہے تمہارے، یہ حرام یہ حلال، اس پابندی کے اندر تمہارے کو گزارا کرنا ہے۔ ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے تو لہذا ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے کو یہ حدود قائم کر دیا کہ دیکھو تم کو میرے پاس آنا ہے، میرے سے ملنا ہے، تو پھر تم یہ پابندیاں کرنا ضروری ہے، تم یہ حدود میں رہنا، اس کے بعد میں پھر میرے سے ملنے کی توقع رکھ سکتے۔ یہاں پر صاحب کشف الاسرار فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کدھر گئی اور آج فلاح کسے نصیب ہوئی، وہاں پتہ چلے گا۔ جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی بے شک اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ میں تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر تیرے احکام پہ چلا، تو میرے لیے کیا نعمتیں ہیں، اور جو نہیں چلے ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ ضعیفوں، کمزوروں، درویشوں کو کرامت و شرافت نصیب ہوگی۔ قیامت میں بولا کہ جو ضعیفوں، کمزوروں اور درویشوں کو کرامت و شرافت نصیب ہوگی، انہیں بہشت کے محلات میں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جائیں گے، اور دنیا دار سرکشوں کو ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کو لے جائیں گے۔ پھر ان کی ندامت دیکھنے کے قابل ہوگی، وہ جب نادم ہوں گے وہاں پہ کہ ہم کتنا بڑا نقصان کا سودا کر کے آئے، کہ کاش ہم دنیا میں اچھا کام کر لیتے۔ اس کے اوپر فرمایا گیا ہے کہ اچھا ہوتا کہ کل دیکھو گے جو آج جو لوگ عاجز ہیں، اچھا ہوتا کہ کل دیکھو گے جو آج لوگ عاجز ہیں، اچھا ہوتا کہ کل دیکھیں گے انہیں جو آج خوار ہیں۔ فلاح اور کامیابی، بھلائی اور کامیابی صرف علم و عمل اور ترک دنیا اور عاجزی اور انکساری میں ہے۔ فلاح و کامیابی کا راز کس میں ہے؟ علم و عمل۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ ہاں، اس لیے کہ علم سے مراد عام فہم تو یہ ہے کہ بھئی پڑھا لکھا عالم جو بھی ہے، مگر اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ علم کا مراد ہوتا ہے جاننا، علم کا مراد ہوتا ہے جاننا۔ اب آپ جان گئے کہ اللہ ایک ہے، آپ کلمہ پڑھ لیے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہوئے کہ بھئی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہے۔ اب یہ بات آپ جان لیے، اب اس جاننے کے بعد میں انکار کریں گے تو گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ بات قرآن و حدیث ہے، اچھی بات آپ سن لیے، اس کو جان لیے، آپ کے علم میں آ گئی وہ بات،
اس کے بعد میں اس کا کرنا گناہ ہے. نہیں آنے تک معافی کا دروازہ ہے، نہیں آنے تک معافی کا دروازہ ہے، مگر جان لینے کے بعد میں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. تو علم جو ہے اگر بے عمل ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. علم کے ساتھ عمل بہت ہی لازم و ملزوم چیز ہو جاتی ہے. علم سے مراد میں جیسا بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کے حافظ ہو یا عالم دین ہو. جو چیز آپ جو دین کے بارے میں جو بھی چیز جانے اس پہ عمل کرنا. ایسا نہیں کہ خالی سن لینا ہے، نہیں نہیں نہیں. اگر آپ سن لیے اور عمل نہیں کرے تو وہ علم آپ کا بے فائدہ ہے. سننے کے بعد میں اب آپ کے اوپر وہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. یہ بات کا آپ دماغ میں رکھو. ضروری نہیں کہ انہیں علماء نہیں، آپ بھی عالم ہیں. آپ جو چیز جانے اس کے عالم ہیں. آپ جو بات بھی جان لیے وہ بات کے آپ عالم ہو گئے. اب فصاحت بلاغت آپ کی ایک عالم کی طرح نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دوسری تمام جو ہے آپ فقہوں کے مسائل آپ نہیں جانتے وہ الگ بات ہے، مگر عام زندگی میں حرام حلال جو بھی چیزیں ہیں آپ کسی سے سننا، کسی سے معلوم کرنا، اور معلوم کر لینے کے بعد میں آپ اس کے آپ عالم ہو گئے. وہ اس کا علم آپ کو حاصل ہو گیا. اب اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے گناہ ہے. تو بولے علم و عمل اور ترک دنیا اور عاجزی و انکساری میں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ اس میں. ترک دنیا کیا مطلب؟ ترک دنیا سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دنیا ترک کر کے جھاڑوں جنگلوں میں جا کے نہیں. ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے احکام کے تابع رکھو. خواہشات نفسانی کو احکام دین کے تابع رکھو، وہ اس کو ترک دنیا بولتے. ورنہ دنیا تو ہمارے لیے پیدا کرا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نعمتوں کے بے کہ تم کی دنیا میں لایا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، تم کو زندہ رکھا، تم کو پیدا کرا، مگر کس لیے؟ کہ تم میرے بتائے ہوئے احکام کے تحت چلتے رہو. جو میں تم کو اپنے رسول کے ذریعے قرآن کے ذریعے جو تمہارے کو جو احکام دیا تم اس کی پابندی کرو اور اس کے اوپر چلتے رہو. ایک چیز. پھر عاجزی و انکساری. دیکھیں ہمارے پاس آج جو دین میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو نقصان ہو رہا یہ ہمارے میں یہ دو چیزیں بھی ختم ہو گئی. خدا سے محبت کرنے والا بندے کی طبیعت میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے. جو بندہ عاجز اور انکساری کو پسند نہیں کرتا تو انہیں خدا کی بندگی میں ناقص ہے. انہیں وہ ناقص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی چیزیں عاجزی اور انکساری. طبیعت کیا ہے؟ 3 باتیں بتا رہے لوگ کہ کامیابی کا راز جاننا اور اس پہ عمل کرنا. کوئی بات جان لیے اور اس پہ عمل کرنا، اور نفس کو احکام دین کے احکام کے اوپر نفس کو غلبہ حاصل کرنے نہیں دینا. احکام دین کو ہمیشہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر ہمیشہ اس کو مقدم رکھو. اور عاجزی و انکساری میں بھلائی ہے. بعض بزرگوں سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک درویش تشریف لایا. درویش بولے تو اللہ والا. درویش عربی زبان کا میں درویش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر وہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ فقیر نہیں، وہ فقیر اللہ ہے. فقیر اللہ ہے. انہیں عام لوگوں سے مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا درویش، وہ بیکاری ہے. وہ جو درویش جس کو بولتے وہ فقیر اللہ ہوتا، تو اس کے سوائے اللہ سے کسی سے طلب نہیں رہتی. تو بولے کہ ایک درویش تشریف لایا اور ہمارے گھر کو مال و متاع سے خالی پا کر کہا، میرے گھر میں کوئی دولت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، تو خالی پایا تو کہا کہ تمہارے یہاں کوئی شے نہیں ہے؟ تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے،
اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 محل عطا فرمائے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 محل عطا فرمائے ہیں. ایک کا نام دارالامن ہے، دوسرے کا نام دارالخوف ہے. ایک کا نام امن کا گھر ہے، ایک کا نام خوف کا گھر ہے. یہ 2 محل اللہ ہم کو دیا. ہمارے پاس سب کچھ ہے. تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا تو پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے بولے نہیں، ہمارے پاس اللہ کے دیے 2 محل ہے، ایک دارالامن ہے، ایک دارالخوف ہے. یعنی ایک امن کا گھر ہے، خوف کا گھر ہے. اب اس پہ ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بین الخوف و رجا. ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام. کیا مطلب؟ خوف بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے. خوف اس بات کا کہ پروردگار تو میرے گناہوں کی پرسش نہیں کرنا، میرے گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میرے گناہوں سے معاف کر دے. وہ خوف ہے کہ میرے گناہوں کی پکڑ نہ ہو میرے. امید یہ ہے کہ تو مالک ہے، تو میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کون ہے میرا. تو امید بھی اس سے، خوف بھی اس سے. اور اس کو اگر پریکٹیکل آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کو دیکھ لو، آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ بچہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو امید بھی ماں باپ سے رکھتا، اور کوئی غلطی ہوئی تو ڈانٹ بھی ماں باپ سے کھانے کی جو ہے ڈر رکھتا. اچھی چیز کی تعریف کی بھی ماں باپ سے امید رکھتا، اور غلط کام کے ڈانٹ کی بھی جو ہے خوف ماں باپ سے رکھتا. تو اسی معاملے کو آپ آگے لے کے گئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے خوف اور امن کیا ہوتا وہ سمجھ میں آ جاتی. تو یہ فرمایا کہ جو ہے ہمارے پاس 2 محل ہے. ہمارے پاس کیا محل ہے؟ تو بولے ایک دارالامن ہے اور دوسرا دارالخوف ہے. جو کچھ مال و متال حاصل ہوتا ہے، جو بھی ہم کو حاصل ہوتا ہے، اسے ہم دارالامن میں جمع کر دیتے ہیں، امن کے گھر میں لے آ کے ڈال دیتے اس کو. یعنی آخرت کے لیے. اس درویش نے کہا اس دنیا کی ضروریات کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. یہ امتحان ہوتے ہیں نا ایسے لوگوں کے سوالات سے. پھر دنیا کے چوب لے آ کے وہاں ڈال دے رہے ہیں، آپ ہر چیز آخرت کے واسطے بول کے ڈال دے رہے ہیں، تو پھر دنیا کے لیے کیا رکھے؟ میں نے کہا کہ گھر والا ہمیں اس میں کچھ رکھنے نہیں دیتا. چونکہ یہ گھر عاریہ لیے ہوئے ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. ہاں، کرائے کا گھر ہے تو یہ کرائے کے گھر میں مالک جیسے جو کنڈیشن رکھیں گا وہ کنڈیشن سے رہنا پڑتا. مالک بول دیا میرے گھر میں یہ ایسا رہنا ہے تو وہ حساب سے آپ کو رہنا پڑتا. وہ حساب سے نہیں رہتے، نہیں بولتا گھر خالی کر دو. میرے کرائے کے گھر میں رہ کے میں اپنی مرضی سے کہاں لا کے ڈالوں؟ بھائی میرا کرائے کا گھر ہے، اس لیے یہاں ہم کچھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ عاریت کا مکان دوسرے کا ہوتا ہے. اب اس کی مرضی جب چاہے سنبھال لے. اس لیے ہم تو صرف دارالآخرت میں اپنا سب کچھ جمع کرا دیتے ہیں، دارالامن، دارالآخرہ. اور بفضل ہی تعالیٰ شب و روز اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیوں میں مصروف اور ہر گھڑی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. ایک نوجوان رات دن عبادت میں لگا رہتا تھا. ایک نوجوان رات دن عبادت میں لگا رہتا تھا. اس سے وجہ پوچھی گئی. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے جنت میں لایا گیا. اس میں نے ایک محل دیکھا جو سونے و چاندی سے تیار کیا گیا ہے، اور
اس کی جو ہے جو دیواریں وغیرہ سب سونے کے ہیں، اور ہر بالا خانے پر ایک ایک حور بیٹھی ہے، اور ایسی حسین وہ جمیل ہے کہ عالم دنیا میں ان جیسی کی نظیر نہیں ملتی، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اور وہ اپنی زلفیں لٹکائے بیٹھی تھی، ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا، یعنی مسکرایا، ایک نے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ اس نے مجھے کہا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جتنا ہو سکے جد و جہد کرو، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں ملوں اور تمہاری ہو جاؤں۔ تو میرا اس کے بعد میں جاگ اٹھا، اور اس وقت سے لمحہ بھر بھی مجھے قرار نہیں ہے۔ وہ حور کو دیکھ لیا، وہ محلات، سونے چاندی کے محلات دیکھ لیا، اب اس کے بعد میں وہ حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک عبادت میں لگے رہتا ہوں۔ میرے کو اب اس اتنی حسین دیکھا میں، تو اب اس سے سبق یہ ہوا کہ ایک حور دیکھنے سے یہ کیفیت ہو گئی، اگر حور کے مالک خالق کی خاطر عبادت کرے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم نے دوست پر عمر و مال قربان نہ کیا، افسوس ہے کہ عشق کے بارے میں ہم سے یہ بھی نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جد و جہد سے انجام بخیر ہوتا ہے، اور وہی صلہ و قربت کا سبب بنتی ہے، جس کا اثر آخرت میں ظاہر ہوگا۔ صوفیاء کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جن ظالموں نے گناہ کر کے اپنی استعداد کو ضائع کر دیا، صلاحیت ہے اس کو ضائع کر دیا، تو وہ اس جیسی سعادت سے ہمیں نوازے، وہ اس جیسی سعادت سے ہم نوازے جائیں گے، بلکہ انہیں دار البوار یعنی جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ دنیا میں انہیں بہت خسارہ نصیب ہوا، اگرچہ زندگی بہت شان و شوکت کے ساتھ بسر کرتے رہے، لیکن کیا حاصل، جب کہ باطل ابھرتا ہے تو فوراً مٹ جاتا ہے۔ یعنی ہر جھوٹ، ہر دکھاوا، ہر بناوٹ کی چیز جو دکھتی اچھی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ دنیا میں دنیا والوں کی دنیا و دولت کا ہونا ان کے تنزل کی علامت ہے، ان کے نیچے آنے کی علامت، اور نجات ایمان کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی نجات آپ کی دولت کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتی، نجات کا پورا دار و مدار ایمان پہ ہے۔ یہ دنیاوی دولت آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ہاں بن سکتی جب وہ دولت اللہ کے لیے کام آئے، اگر وہ اللہ کے لیے کام نہیں ہے تو پھر وہ، کیونکہ اللہ کے لیے ہے تو پھر ایمان ہے، ایمان ہے تو اللہ کا خوف ہے، جب اللہ کا خوف ہے، ایمان ہے، تو پھر آپ ہر چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہ دولت بھی آپ کے لیے فرحت بخش ہوگی، وہ دولت بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے، اس سے دوستی کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ اور جو شخص ایمان و قوت یقین کے قلعے میں آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے تو وہ بلند درجات کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ قلعے کے باہر شیطان بھوکتا رہتا ہے تو اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جدو ایمانکم، ایمان کی تجدید کرو، یعنی اپنے ایمان کو رینیو کرتے جاؤ، ہمیشہ اس کو تجدید رینیو کرتے جاؤ، اس سے ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف ترقی کرنا مراد ہے، کہ جیسا جیسا تم مزید اپنے ایمان کی تجدید کرتے جائیں گے
تو تم ترقی کی منزل پہ آگے جا رہے ہو، ورنہ ایمان کی تکمیل کا کیا معنی؟ وہ پہلی بار مکمل ہو گیا، ایک مرتبہ آپ ایمان لا لیے تو وہ تو مکمل ہو گیا نہیں، اس کی تجدید کرتے جاؤ۔ اب اس میں ایک بحث یہ ہے کہ نور ایمان تو ایک آپ کو حاصل ہو گیا الحمدللہ، اگر آپ صدق دل سے اللہ اس کے رسول کی جو گواہی دے دیے تو آپ ایمان کے دائرے میں آ گئے، مگر اب آپ کے نیکیوں کی وجہ سے نور ایمان بڑھتے رہتا اور گناہوں کی وجہ سے وہ نور ایمان گھٹتے رہتا۔ ہاں، تو بولے کہ ایمان کی تکمیل کا کیا معنی؟ وہ پہلی بار مکمل ہو گیا، لیکن مراتب کے لحاظ سے اس کے 18 مرتبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت جس پہ ہو اسے نصیب ہو۔ یاد رہے کہ ہر شخص کی توحید کا مرتبہ اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں، ہر کوئی بولتا اللہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا صبح سے شام تک یہ بات کا اقرار کر رہا کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اب اس کے توہین کا، مگر اب اس کے یقین کے ساتھ اس کا مرتبہ ہوتا کہ یقین کتنا ہے۔ بول دینا، سن لے کے بول دینا اور اس پہ قائم بھی رہنا اچھی بات ہے، مگر اب آپ ایک اہل یقین، کیونکہ یقین کے بھی بہت سے مرتبے ہوتے ہیں، تو یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور وہ کبھی ملک وجود میں یقین کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے دعوے کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی توحید صرف ملک وجود میں ہوتی ہے، اگر اسے تجاوز کرتا ہے تو اس سے ندامت اٹھاتا ہے اور مراتب سے گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر سبق کیا ہے کہ دانا پر یعنی عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ دین کے امور میں، دین کے کاموں میں تکاہل تساہل سے کام نہ لے، کاہلی سے کام مت کرو، دین کے معاملات میں کاہلی سے کام مت لو، بلکہ حصول یقین کے لیے یعنی یقین حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہو، اس لیے کہ جد و جہد اس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ جد و جہد یعنی ہمیشہ کوشش میں لگے رہو، ہمیشہ ایسا کام کرو جس سے اللہ خوش ہو، ہر کام میں اللہ کی خوشی کو پیش نظر رکھتے جاؤ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھو، تو وہ جد و جہد آپ کی جاری رہے، بلکہ اس کی تکمیل کے لیے نہایت اعلیٰ وسیلہ ہے۔ اب یہ جو آپ کی متواتر جو جد و جہد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یقین کو حاصل کرنے، تو بولے یہ بہت بے انتہا اچھا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی یہ کامیاب ہے۔ اگرچہ حقیقی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے کی تکمیل کرنے والا ہے اور تمام امور میں اس کی تاثیر کو دخل ہے۔ ہاں، یہ بے شک ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر تمہاری کوشش سے تو تمہارے کو جو فائدہ ہونے والا ہے یہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے، پھر اپنے گمان یعنی باطل میں کہتے ہیں
کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے، آپ کو آگے کام آئے گا۔ یعنی مشرکین عرب نے کہا، مشرکین عرب نے للہ مما ذرا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، من الحرث یعنی کھیتی سے، للہ بزعم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی طے کر دیے کہ بھئی یہ اتنے اس میں سے اتنا حصہ اللہ کا ہے، اتنا ہمارے معبودوں کا ہے۔ مشرک جو ہے یہ صرف یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا، انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حکم نہیں ملا تھا، وہ اپنے تئیں یہ باتیں کر لیے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے بتوں کے لیے، اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، یعنی ان کے وہ معبود جنہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ رکھا تھا کہ اپنے اموال یعنی اپنے مال اور تجارتی امور، تجارتی معاملات اور کھیتیوں اور جانوروں میں انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے بول کے ایک حصہ بتوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرک سے مشتق ہے۔ اچھا، نہ کہ شرک سے اور اپنے مفعول کی طرف یہ اضافہ ہے، مضاف ہے۔ اب اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ روایت ہے کہ کھیتیوں اور جانوروں کے بچوں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے مخصوص کر کے مہمانوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے مقرر کر کے ان کے خدام پر خرچ کرتے، بلکہ وہ جانور ان کے تھانوں پر ذبح کرتے، اور کبھی یوں بھی کر دیتے کہ جو شے اللہ تعالیٰ کے لیے نامزد ہوتی وہ بتوں کے لیے مقرر کر دیتے۔ اچھا، بہتر ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نامزد شے کو بتوں کے لیے مقرر کر دیتے، اور ردی شے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو اچھی چیز ہوتی وہ بتوں کے لیے رکھ دیتے، اور جو گئے گزری چیزیں اسی میں سے حصہ جو ہے جو گئے گزری ہوتی وہ بتوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ دیتے۔ ردی چیز ہے نا جو گئے گزری، تو بولے یعنی عجیب و غریب عبادتوں کے طریقے تھے ان کے، تو بولے جو شے اللہ تعالیٰ کے لیے نامزد ہوتی اور وہ بتوں کے لیے مقرر کردہ سے بہتر ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی نامزد شے کو بتوں کے لیے مقرر کر دیتے، اور ردی شے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر ہو جاتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نامزد شے ناقص ہوتی تو اس میں تبدیلی نہ کرتے۔ اگر ناقص چیز ہے یعنی جس چیز میں اچھا کوئی نقص ہے تو وہ بدلتے نہیں، وہ رکھ دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی بے ایمانی کی انتہا دیکھیے آپ۔ اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں، اسی لیے اس کے لیے ردی شے ہو یا اچھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف اپنے بتوں کی محبت کی وجہ سے کرتے تھے۔ اما ما یحکمون، برا ہے ان کا وہ حکم جو فیصلہ کرتے ہیں کہ بتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے زائد محبت کرتے ہیں، جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ زینت جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے، ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنے کی زینت دی ہے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ شرکاء سے، یعنی شرکاء بولتے ہو معبودہ جو ان کے، جو اللہ کے جو شریک ٹھہراتے تھے، شرکاء سے ان کے وہ دوست مراد ہیں
جو جنات میں سے تھے بطور وسوسہ کے زینت دیتے تھے، یا ان کے بتوں کے خدام قتل اولاد، اچھا اس کے یعنی اولاد کو قتل کرا دینا تھا نا بھائی، بچیاں ہوتے تو ان کو قتل کر دیتے. یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ ان کی دنیاوی زینت کا سبب بنا کے رکھتے تھے بھائی کہ تمہارے لیے عزت کی بات ہے کہ تمہاری بچی جو ہے یعنی کسی کی بیوی بن کے جائے، تو یہ عورتوں کو بچیوں کو قتل کر رہا ہو دینا، یہ تمام چیزیں اسی عقائد کے تحت تھی. بولے جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی، جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے، فخر کے خوف سے یا اس خیال سے کہ ہم کیوں داماد بنا کر اپنا ہمسر بنائیں، ہم نے برابر کیسا کر لیں اس کو، یا قید کے خطرے سے. ان میں کسی کو اولاد نہ ہوتی، وہ قسم کھاتے کہ اگر اسے اتنے لڑکے پیدا ہوئے تو ایک کو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرے گا، ایک کو قربان کرے گا. جیسے حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے لیے قسم کھائی تھی. واقعہ معلوم ہے، یہ کئی مرتبہ سنے نا حضرت. چلیے سن لیجیے آپ پورا تفصیلی واقعہ. حضرت عبداللہ بولتے سرکار کے والد تھے، تو عبد المطلب سرکار کے دادا. تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ وہ زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں. خواب میں اس کی نشاندہی بھی کرائی گئی. صبح ہوتے ہی انہوں نے چاہے زمزم کھودنا شروع کر دیا، انہیں زمزم کا جو کنواں کھودنا شروع کر دیا. اس وقت آپ کے سوائے حارث کے اور کوئی اولاد نہ تھی، یعنی ایک ہی بیٹا تھا، حارث بن عبد المطلب تھے، وہ ایک ہی بیٹے تھے اور دوسرے بیٹے نہیں تھے. آپ نے وہاں منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بچے پیدا ہوئے تو ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کروں گا. یہ منت مان لیا. چنانچہ جب 10 بچے پیدا ہوئے تو اپنے بچوں کو اپنی منت کا بتا دیے کہ میں تو ایک منت مانگا تھا. سب سن کر سر تسلیم خم کر دیے. وہ سب بولے کہ بھائی آپ منت مانے تھے، ہماری جان حاضر ہے، آپ جس کو چاہے کر دیجیے آپ. لیکن آپ نے خورا اندازی کے طور پر یہ مسئلہ سلجھانا چاہا. کیا آپ بولے کہ ایسا نہیں، میں خورا ڈالوں گا، جس کے نام پہ خورا اٹھے گا اس کو جو ہے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. چنانچہ تمام بچوں کا نام لکھ کر خورا ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام خورا نکلا. کس کو قربان کرنے کا خورا نکلا؟ حضرت عبداللہ. آپ نے ذبح کرنا چاہا، لیکن قریش کے سرداروں نے کہا کہ عجلت نہ کیجیے، ہمیں مشورہ کرنے دیں. یہ مسئلہ عرفائے مکہ کے ہاں پیش کیا گیا. مکے کے جو جانکاری لوگ تھے ان کے سامنے رکھا گیا. تو اس نے کہا کہ ہر خورا اندازی پر 10 اونٹ بدلے کے طور پر مقرر رکھو. جتنے بار ان کے نام خورا آتا جائے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب تک اونٹوں کے نام خورا نہ نکلے اسی طرح 10 اونٹ بڑھاؤ. کیا مطلب یہ کہ انہوں نے بولے کہ بھئی 10 اونٹ رکھو اور آپ ایک طرف عبداللہ کا نام. بھائی اب حضرت عبداللہ کے نام پہ خورا نکل گیا تھا، تو اب حضرت عبداللہ کے بچنے کی ترکیب کیا بتائے وہ کہ بولے کہ ایک طرف یہ اونٹ رکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام. جب تک کہ اونٹوں کے اوپر خورا نہ نکلے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ. تو
پہلی مرتبہ نکلا نہیں نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھائے 20 ہو گئے، پھر نہیں نکلا 30 بڑھائے نہیں نکلا، جب 100 اونٹ ہوئے تو جب وہ اونٹوں پہ خورا نکلا تو حضرت نے دیکھیے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نسبت سے بھی یہ بات کتنی پیاری ہو گئی کہ اہتمام جو فرما رہا اللہ تعالیٰ دنیا میں لانے کا، کس طریقے سے اہتمام فرما رہا کہ آپ کے خورا آپ کے والد کے نام پہ آیا۔ اب آپ کے والد کو بولے کہ بھئی یہ تو بعض روایتوں میں یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے، مگر میں دوسری روایتوں میں یہ پڑھا کہ حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب بہت چاہتے تھے، تو ان کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ عبداللہ کو قربان کرو، تو وہ جو کاہن تھے مکے کے جو لوگ تھے ان سے پوچھے کہ بھئی اس کا حل کیا ہے، تو وہ بتائیے کہ بھئی ایک طرف عبداللہ کو ایک طرف اونٹ رکھو، جب تک اونٹوں پہ خورا نہیں گرا 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، تو جب 100 اونٹ ہوئے، یہ اہتمام رسالت دیکھیے آپ، جب 100 اونٹ ہوئے تو وہ خورا اونٹوں پہ گرا، تو پھر حضرت عبداللہ کی جان کی اس بدلے میں 100 اونٹ قربان کرے، 100 اونٹ قربان کرے، تو جو ہے 100 چنانچہ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام خورا نکلا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں تک نوبت پہنچی، آپ نے ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جنہیں کسی انسان نے نہ اٹھایا اور نہ ہی ان کو درندہ کھا سکا۔ دیکھیے اب وہ جو 100 اونٹ تھے جب ذبح کرنے کے بعد میں بولے کہ نہ کوئی انسان اٹھا سکا نہ کوئی درندہ کھا سکا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا صاحبزادہ ہوں، اسماعیل علیہ السلام حضرت عبداللہ، ہاں میں 2 ذبیحوں کا صاحبزادہ ہوں، اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ مراد ہے۔ تو الحمدللہ آج 134ویں آیت تک تلاوت کا شرف حاصل کر سکے ہم، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تکمیل جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن پڑھنے، اس پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرما دے، اور پروردگار قرآن کو ہمارا دنیا میں، آخرت، حشر میں، قبر میں، آخرت میں ہمیشہ قرآن کو ہمارا منیس و مددگار بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔